اب ہمارے یہاں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں مراقبہ کرتے ہیں. اس کی جو قرآن مجید سے دلیل ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، ای فی قلبک یعنی اپنے دل میں. تو حکم ربی کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل کے اندر. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. اور ایک اور آیت ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ذکر کر اپنے رب کے نام کا. ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ، اسم جلالہ اللہ. تو دونوں آیتوں کو جمع کر لیں. ایک جگہ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ ای فی قلبک، ایک جگہ فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر اپنے رب کے نام کا. تو مراقبہ جو ہے، جب ہم آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے بیٹھتے ہیں، خیال کر کے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، قلب سے اللہ اللہ کروا رہے ہیں. انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں معاملہ کر دیتا ہوں. تو یہ مراقبے کا عمل یہ زندگی میں سکون کو لانے کا عمل ہے. جو جتنا زیادہ مراقبہ کرے گا اتنا اس کو سکون ملے گا. مراقبے کے اسباق ہیں، اور یہ ہمارے نقشبندی سلسلے کے جو اسباق ہیں ٹوٹل 35 ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان میں آگے بڑھیں. شروع کے جو 7 اسباق ہیں، لطیفہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفس اور قالبیہ، یہ 7 لطائف ہیں، ان کے اوپر ذکر کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آگے معاملہ مختلف ہوتا ہے، 8واں نمبر، 9واں نمبر، 10واں، 11ویں پہ جا کے ایک ایسی کیفیت آتی ہے. وہ سبق ایسا ہے کہ جس میں جو آدمی اس درجے تک صحیح طریقے سے پہنچ جائے، دنیا کی پریشانیاں اسے پریشانیاں نہیں لگتی. وہاں انسان کو کیا حقیقت ملتی ہے؟ ایک جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا، ہمارے تبلیغی حضرات بہت اس کو بولتے ہیں اور یہ بہترین جملہ ہے. وہ کیا ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین. بولنے میں تو بہت سادہ ہے، لیکن اس کی حقیقت جس کو مل جائے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا یقین اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ کیفیت اگر مل جائے نا تو پھر اس بندے کو ڈپریشن سے تو کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا. اس کی ایک مثال، ایک اللہ والے تھے، کہیں جا رہے تھے، بارش کا موسم تھا، تو سامنے سے 2 میاں بیوی آ رہے تھے. کہیں پانی پڑا ہوگا ان کا پانی پہ، جو پاؤں پڑا تو چھینٹیں اٹھی، تو جو میاں بیوی آ رہے تھے بیوی کے کپڑوں پہ گئی. خاوند کو غصہ آ گیا، اس نے چپیڑ مار دی. یہ آگے چلے گئے، مار بھی کھائی، وہ آگے چلے گئے، کچھ بھی نہیں کہا. تھوڑا سا آگے گئے تھے تو ایک دودھ والے کی دکان تھی، حلوائی کی، گرم گرم دودھ چل رہا تھا، تیار تھا. اس نے دیکھا کہ اللہ والے بزرگ آ رہے ہیں تو ان کو بٹھایا تسلی سے، اور جناب ان کو ایک گرم گرم پیالہ نکالا، کڑھائی جیسے ہوتی ہے ہمارے یہاں پنجاب میں، وہاں کیا تھا، ان کو پیالہ بھیج کے حضرت یہ دودھ کا، ایک گرم گرم دودھ کا پیالہ پی لیں، موسم بڑا اچھا ہے، دل کر رہا ہے آپ کو میں ہدیہ پیش کروں. اب انہوں نے وہ پی لیا. پیالہ پینے کے بعد دودھ کا، اللہ میاں کو دل ہی دل میں کہتے ہیں اللہ تیری بھی عجیب شان ہے، کہیں تھپڑ لگواتا ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے. کیا ہے یہ؟ جس نے تھپڑ مارا وہ نظر نہیں آیا، جس نے دودھ پلایا وہ نظر نہیں آیا، فاعل حقیقی پہ نظر گئی. جب انسان ہمارے سلسلے میں 11 اسباق تک اگر پہنچ جائے اور اس کی کیفیت کو سمجھ کے حاصل کر لے، یہ جو جملہ ہے نا کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اس کی حقیقت مل جائے، پھر کوئی کسی کو برا بھلا بھی کہے، کوئی یہ نہیں کہے کہ اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، جو کیا اللہ نے کیا. نظر اللہ پہ جائے گی، مخلوق سے نظر اٹھ جائے، اللہ پر نظر پڑا آ جائے، ٹک جائے، جم جائے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے. اب آپ لوگوں نے یہ جملہ بھی بہت سنا ہوگا، بھئی درخت پھل دے رہا ہے لیکن درخت نہیں دے رہا، دینے والا کوئی اور ہے. سورج روشنی دے رہا ہے لیکن نظر آ رہا ہے کہ سورج ہے، لیکن پیچھے کچھ اور ہے. اس پیچھے کو استحضار یقین بٹھا لینا، اللہ رب العزت پیچھے کون ہے؟ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. اس کا یقین بیٹھ جائے، اس کے لیے یہ پھر محنت ہے، ذکر اسباق کی، تصوف و سلوک کی محنت کی. تو ساتھیوں کو چاہیے کہ مراقبے کی پابندی شوق اور جذبے کے ساتھ کریں اور آگے بڑھیں اس میں. چلو 11 تک تو بڑھی جائے نا،
اور یہ 11 دن میں 11 نہیں ہونے، ٹائم لگے گا، اور 2 منٹ کے مراقبے سے بھی نہیں ہونے، وقت دینا پڑے گا۔ ہمارے ایک مفتی صاحب ماشاء اللہ 15ویں سبق پہ پہنچ گئے، بلال آغا روز 2 گھنٹے مراقبہ کرتے ہیں اور 2 مدرسوں میں الگ الگ پڑھاتے ہیں، بیوی بچے بھی ہیں۔ بھائی جب انسان اس کو فکر بنائے، غم بنائے، سوچے کہ بھئی یہ بھی کوئی کام ہے، ذکر مجھے کرنا ہے، سیکھ کر کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے، کتنے اس کو ویلیو نہیں دیتے۔ جب ویلیو نہیں دے رہے تو پھر یہ ڈپریشن، پریشانیاں خود بہت بڑھنی ہیں۔